بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ طبیعت میں آیا ہے کہ کوئی ان کا ساتھی ہو، زندگی کا ساتھی۔ حضرت پر خواب نے غلبہ کیا۔ اسی بیچ اللہ نے اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کے پہلو سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ جب جاگے تو دیکھا کہ ایک پاک صاف عورت بیٹھی ہے۔ بہت خوش ہوئے اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا میں تیرے بدن کا حصہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے تیری پسلی سے مجھے پیدا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا بہت ہی خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ حضرت حوا کو پا کر سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرش کے اٹھانے والے اور آسمانی فرشتوں کے سامنے ان دونوں کا نکاح ہوا۔ پھر ان دونوں کو حکم ہوا کہ تم سب اسی بہشت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، مگر اس پیڑ کے نزدیک مت جانا۔ اشارہ گیہوں کے پودے کی طرف تھا۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا اور وہ جنت سے نکال دیا گیا تھا، اس لیے اسے حضرت آدم علیہ السلام سے خاص طور سے جلن ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے اپائے سوچتا تھا کسی طرح سے آدم کو بہشت سے نکال دیا جائے۔ اس کے لیے وہ پہلے مور کے پاس گیا، اس سے دوستی کی اور کہا میری دوستی کے حق تجھ پر ثابت ہے، تم ایک مکان میں رہتے تھے، میری درخواست تجھ سے یہ ہے کہ مجھے اپنے بازو پر بٹھا کر بہشت یعنی جنت میں پہنچا دو تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ مور نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو یہ بات سانپ سے کہے۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا اور اس کو اپنے جال میں پھنسا ہی لیا۔ سانپ اس کو منہ میں رکھ کر بہشت لے گیا۔ پھر حضرت آدم اور حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ پوچھا کیوں روتا ہے؟ انہوں نے شیطان کو پہچانا نہیں تھا۔ شیطان نے کہا میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تو تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تم اس جنت سے نکالے جاؤ گے اور یہ جنت کی نعمتیں تجھ سے سب کی سب لے لی جائیں گی اور زندگی کی لذت کے بجائے موت کے درد کا مزہ چکھو گے۔ دونوں نے شیطان کی جب یہ بات سنی تو بڑا غم ہوا۔ ابلیس نے کہا اگر تم میرا کہنا مانو تو تم کو ایک پیڑ بتاؤں، اگر تھوڑا پھل اس کا کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت کی شکل کبھی نہیں دیکھو گے۔ حضرت آدم نے پوچھا وہ کون سا ہے؟ شیطان نے کہا وہی پیڑ ہے جس کے کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ حضرت آدم نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور کہا میں خدا کی کبھی نافرمانی نہ کروں گا۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں تو بھی اس نافرمانی کے لیے تیار نہ ہوئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ پھر شیطان حضرت حوا کی خدمت میں جا کر اس طرح ان کے دل میں بھی وسوسے ڈالے اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا نے حضرت آدم سے فرمایا کہ سانپ تو بہشت کا خادم ہے اور وہ شیطان کے حق میں گواہی دے رہا ہے، تو میں پہلے اس پیڑ کا پھل کھاتی ہوں، اگر کوئی بات پڑے تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگ لینا، اور نہیں تو تم بھی کھاؤ، ہم تم دونوں تمام عمر بہشت کے نعمتوں کو چین سے کھایا کریں گے۔ جنت سے نکالے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے شروع ہی میں طے کر دیا تھا کہ فرما بردار اولاد جنت میں رہے گی اور نافرمان اولاد دوزخ میں جائیں گی۔ اگر سب کو جنت میں ہی رکھنا ہوتا تو دوزخ کیسے بھری جاتی اور اعمال کا حساب کتاب ہی کیوں ہوتا؟ گیہوں کا پودا اسی آزمائش کے لیے رکھا گیا تھا جو ان کو جنت سے نکالے جانے کی وجہ بنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت حوا نے تھوڑے سے گیہوں کے پھل کھا لیے اور ان کے کہنے سے حضرت آدم نے بھی کچھ کھا لیے تو ابھی تک حضرت آدم کے معدے میں گیہوں پوری طرح ہضم بھی نہیں ہوا تھا کہ جنت کا لباس جسم سے گر پڑا، جسم ننگا ہو گیا، مجبور ہو کر انجیر کے پتوں سے جلدی جلدی جسم ڈھانکا۔ حکم ہوا کہ آدم تیرے ننگے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیری مرضی پر عمل نہ کیا، اس
منع کیے ہوئے پیڑ کا پھل کھا لیا۔ پھر آدم نے یہ بھی عرض کیا، یہ غلطی سانپ اور مور کے بہکانے اور قسم کھانے سے ہوئی ہے، جبکہ یہ جنت کے امین اور رکھوالے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت سانپ شکل و صورت کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت تھا، اس جیسا جنت میں کوئی جانور بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے اس کا چہرہ بگاڑ دیا، مٹی دھول کو اس کا کھانا بنا دیا اور پیٹ، سینے کے بل زمین کو رگڑنا اور چھاتی کو چھیلنا اس کا مقدر ہو گیا۔ اسی جرم کے عذاب کے طور پر حضرت حوا اور ان کی بیٹیوں کو جننے کا درد دیا ہے، ماہواری کی گندگی دی اور خاوندوں کے حکم میں رہنے اور ان کی تابعداری کرنا طے کر دیا۔ مور کو بھی سزا ملی، اس کی بھی شکل بدل گئی، چنانچہ پاؤں تو بدصورت کے لیے مشہور ہے ہی، پھر حکم ہوا کہ سب کے سب جنت سے نکلو اور زمین پر اترو اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے رہو۔ اسی طرح آدم، حوا، شیطان، سانپ اور مور سبھی جنت سے زمین پر ذلت اور رسوائی کے ساتھ پہنچے اور سزا کے طور پر سب کے سب الگ رکھے گئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم سرندیپ میں، حضرت حوا جدہ میں، شیطان سیستان میں، سانپ اصفہان میں اور مور کابل میں اتارا گیا۔ اسی طرح ابلیس اور آدم کی اولاد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی پیدا ہو گئی اور قیامت تک رہے گی۔ اس واقعے کے بعد حضرت آدم نے 40 دن تک کھانا نہ کھایا نہ پانی پیا، حضرت حوا کی جدائی سے تڑپتے رہے، 300 برس تک روتے رہے اور توبہ استغفار کرتے رہے۔ پھر سب سے بڑے رحیم اللہ نے اپنی مہربانی سے حضرت آدم کے دل میں یہ کچھ کلمے اتارے: ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور اگر تو نے بخشا نہیں تو اور رحم نہ کیا تو ہم ضرور ہی گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے ہر غلطی سے اور تیری ہر پہلو سے تعریف ہے۔ میں نے ایک خطا کی اور میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ ان کلمات کے پڑھنے کے بعد حضرت جبرائیل آئے اور گناہ کی معافی کی خوشخبری لائے۔ حضرت آدم بہت خوش ہوئے۔ اس خوشی میں اللہ کا اشارہ پا کر انہوں نے چاند کی 14-15 تاریخ کے روزے رکھے۔ ان روزوں سے ان کو اطمینان ہوا اور جسم کو راحت ملی۔ اس دعا اور روزوں کی اسی برکت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آدم کی اولاد میں سے جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اور ان 3 روزوں کی ہر مہینے میں عادت رکھے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کا دل جو گناہوں کی مصیبت میں سیاہ ہو رہا ہے صاف اور روشن ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھیں۔ حضرت آدم نے جبرائیل کی تعلیم سے اور فرشتوں کی مدد سے کعبے کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو، جسے وہ اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور اس میں عہد نامہ اور قول و قرار روز السطے کا خدا نے رکھا تھا، کعبے میں ایک طرف جمایا گیا۔ کعبہ تیار ہونے کے بعد حضرت جبرائیل نے حج اور طواف کے لیے طریقے بتائے۔ حضرت آدم نے سب سے چھٹی پا کر حضرت جبرائیل کے کہنے سے عرفات پہاڑ پر چڑھے اور حضرت حوا کی حضرت آدم کے لیے پریشان تھی، گھومتی پھرتی وہ عرفات پہنچ گئی تھیں۔ دھوپ اور گرمی سے ان کا رنگ بدل گیا تھا، دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے۔ حضرت جبرائیل نے ایک دوسرے کو پہچان کرائی، دونوں کا ملنا ہوا، پھر دونوں اللہ کی مرضی کے مطابق سرندیپ کو آئے۔ حضرت جبرائیل نے گیہوں، روٹی اور لکڑی پہنچائی، کھیتی کرنا سکھایا، 2 بیل بھیجے اور دونوں محنت، مشقت اور سکون کے ساتھ روٹی کھانے کمانے لگے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اس ویڈیو میں لکھنے یا پڑھنے یا سننے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی ہمیں معاف کرے۔ اور دوستو، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ علم کے پھول۔ خدا حافظ۔